السميع العليم من الشيطان الرجيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ آج کی ان آیتوں میں جس چیز کا تذکرہ آ رہا ہے اس سے متعلق اس کے ماقبل میں ایک آیت گزری تھی جو اس سارے واقعے کے اصل نتائج، مقصد اور غرض و غایت کا ذکر تھا۔ اسی کی تفصیل آج کی ان آیتوں میں ہے۔ اس آیت سے پہلے ذکر تھا کہ اس امت کے سامنے یعنی سارے انسانوں کے روبرو اس بات کا ذکر اے پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے ہماری طرف سے، کلام پاک کا حصہ قرار دے کر۔ بات بتانے سے پہلے یہ بھی بتا دیا گیا کہ بالحق یہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے۔ سابقہ مقدس کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ انسانوں کی سب سے پہلی اصل بابا آدم علیہ السلام کے زمانے والی بات ہے۔ جتنے انسان آئے اور گئے اور جتنے ہیں اور آئیں گے، ان تمام کی اصل بنیاد آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ یہ سب کے سب بنی آدم کہلاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کئی مقامات پر اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے کافروں کہنے کے بجائے یا بنی آدمہ کہا۔ ہر زمانے کے انسان کو جو خطاب کیا، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کے بچوں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح خطاب کرتا ہے انسان کو۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نیکی اور بدی کے عنوان سے دو حصوں میں تقسیم ہوتے آ رہی ہے۔ مگر حضرت آدم کی ولدیت ہونے سے خارج ہو نہیں سکتی۔ ایک باپ کے بھی جتنے بچے ہوں نیکی اور بدی میں منقسم ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض واقعات کلام پاک جو ذکر کرتا ہے، پیغمبروں میں سے بھی بعض پیغمبروں کی اولاد کوئی پیام نبوت کو قبول کی، اس کے اوپر قائم اور باقی رہی، تو اس میں سے بعض انکار کر بیٹھے، توحید اور توحید کے سبق کے خلاف طریقہ اختیار کیا، زندگی اسی کے اوپر ڈھالے۔ یہ بھی کلام پاک میں تفصیل ہے کئی جگہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویوں میں سے بعض بیویاں بھی جن کے شوہر انبیاء تھے، نبی تھے، نبوت کے پیام کو قبول نہیں کیا، نافرمانی کی۔ تو انسان کی دو قسمیں چل رہی ہیں اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں خلق ملق کر کر ملا کر رکھے ہیں، اور یہ منشاء خدا بندی ہے۔ اس کی حکمت بھی قرآن میں کئی جگہ بتائیں ہیں، اب وہ تقریر تفصیل پیش کرنا نہیں ہے۔
گناہ کا دروازہ سب سے پہلے انسانوں میں سے کس انسان سے کھولا تھا؟ وہ دروازہ کھلا ہے، کھلا ہوا چل رہا ہے، اور جو اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرے گا وہ نیک ہے۔ جو اس قسم کے راستے اور دروازے کھولتے چلے گا، یہ طریقے کو رائج باقی رکھے گا، اس نے تو گناہ کر لیا۔ مثال طور پہ ایک قاتل نے کسی کو قتل کیا، اس نے تو ایک قتل کیا، اس قتل کی وجہ سے عام انسانوں میں بھی اس کا اثر پڑا۔ جس کا ذہن خراب ہے، یہ خراب طریقوں کو اختیار کیا، نمونہ بنایا اس قاتل کو، اس کے برے طریقے کو، وہ وضاحت تفصیلی ان آیاتوں میں آنے والی ہے۔ تو لہٰذا اس کے قتل کی سزا تو اس کو ملے گی، اس کا گناہ تو اس کے اوپر ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر گناہ کے پر گناہ جو ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں اس کی اصل ہے، نیچے تک جہاں تک وہ سلسلہ چلے گا، سب سے پہلے اس طریقے کو فالو کرنے والا جو اصل تھا، اس کو بھی گناہ کا اثر پہنچے گا۔ اس کی وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں فرما دیا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا۔ اچھے طریقے پر قائم رہ کر، باقی رہ کر، اچھے طور طریقوں کا طریقہ کسی نے رائج کر دیا، ڈال دیا، اس کے اوپر جو بھی چلتا رہے گا، تو اس کا اچھا طریقہ لوگوں کو بتانے کی وجہ سے اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے بنیاد بنا کر جتنے لوگ بھی نیکی کرتے چلیں گے، ان تمام کے عمل کی وجہ سے بھی، کیونکہ بنیاد انہیں رہا، اصل انہیں رہا، اس کو دیکھ کر کرتے گئے یا اس کی تربیت سے ہوا، تو وہ نیکی اس تک بھی برابر پہنچتے رہے گی، اگرچہ کہ وہ دنیا میں نہ رہے۔ اس کا مفہوم مخالف بھی ذکر فرمایا، ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا۔ اسی طرح برا طریقہ جس نے ایجاد کر دیا، ڈال دیا، لوگ اس کو فالو کرتے آگے بڑھتے گئے، ایک تو اس کے کرنے کا، برائی کا گناہ وبال اس کو تو ہوگا، اور اس طریقے کو جو اختیار کرتے ہوئے لوگ چلیں گے، طریقہ جب تک وہ چلتا رہے گا، اس اصل شخص کو برابر اس کا وزر یعنی گناہ کی شکل میں اس کے طرف لوٹ کر آتے چلے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزندوں کے اندر جس کی تفصیل پیش کر دی گئی، حکم خداوندی کی تعمیل میں ایک نے موافقت کی، ایک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، خود یہاں تک کہہ دیا اللہ نے ایسا کام فرمایا ہے، آپ لوگ ایسا کہہ کر مجھے منع کر رہے ہیں، میں اپنی اس خواہش کی تکمیل کے بغیر رک نہیں سکتا، ایسا اعلان کر دیا۔ تصدیق کے لیے پیغمبر آدم علیہ السلام نے کہا، اس کی تصدیق کے لیے اللہ کے روبرو سامنے قربانی پیش کرو۔ ایک نے اناج کی شکل میں قربانی پیش کی جو زراعت، باڑی اور کاشت سے متعلق تھا، وہ قابل، اور ایک بکریوں اور بھیڑیوں سے متعلق تھا، حابل۔ اس نے قربانی ایک بکرے کی لیکن قربانی کے لیے اختیار کرنے والے عمل میں حابل نے اپنے پورے مال میں سے جو سب سے اچھا، عمدہ، بہتر اس کی نظر میں ہو سکتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے،
یہ خیال کرتے ہوئے عمدہ چیز اختیار کی۔ قابل نے اپنے مال میں سے نمبر 2 نمبر 3 درجے کا مال نکال کر اس کو رسم کی تکمیل سمجھتے ہوئے کیا، جو خلوص کے اوپر تھی وہ قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے، جو خلوص سے خالی تھی وہ اللہ نے اس کو رد کر دیا۔ اس کی تفصیلات پیش کر دی گئی۔ اس عید کے اندر بھی قربانی کے اندر جو قبول ہونے والی چیز ہے یہی حسن اختیار ہے، رسم کی تکمیل کا نام نہیں ہے۔ حسن اختیار ہے، اچھے سے اچھا اختیار کرنا۔ کیوں جھگڑا تھا وہ چیز تفصیل پیش کر دی گئی۔ آخر میں اس نے وارننگ دے دیا، قابل نے جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حسد میں جل بھن اٹھا، وارننگ بھی دے دی، میں تجھے قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ یہ قتل کرنا، مار دینا یہ اب تک وجود میں آیا نہیں تھا۔ میں تم کو ختم کر دوں گا، یہ کہہ کر کشمکش میں تھا۔ بات حقیقی بھائی سے جڑا ہوا مسئلہ، درمیان میں اصلاح کے لیے پیغمبر اور والد محترم آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو اس واقعے کو تفصیل ہے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ، اس نے کہا کہ لَئِن بَسَّطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، جو نیک صفت بھائی تھا یعنی حابل تھے، وہ انہوں نے اپنی غرض کو سامنے رکھا نہیں، تو اس وارننگ کے جواب میں، دھمکی کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا اگر آپ میرے جانب ہاتھ دراز کریں گے، جیسا اردو میں بھی زبان میں محاورہ ہے، اگر تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا، توڑ دوں گا، میں بھی خاموش نہ بیٹھوں گا۔ لیکن انہوں نے ایسا جواب نہیں دیا، اپنے بھائی کو کہا اگر تم میری طرف ہاتھ دراز کرو گے مجھے مارنے کے لیے، اچھی طرح سن لیجئے آپ، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ، میں اپنا ہاتھ آپ کو مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں کے دونوں، جب بات لڑنے کی آ جاتی ہے، نہیں لڑنے والا بھی لڑتے وقت پر مارنے کی غرض سے جو ہے اس کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے القاتل والمقتول فی النار، اور کما قال نبی علیہ السلام، کوئی کسی کو قتل کیا، ایک کا قتل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قتل ہوا ہے وہ بھی دوزخ میں، جو قتل کر رہا ہے وہ بھی دوزخ میں۔ صحابہ نے دریافت کیا قتل کرنے والے کو تو دوزخ ہے، بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے، جس کا قتل ہو گیا وہ دوزخ میں کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل میں جب دونوں آپس میں آگے بڑھ گئے لڑنے کے لیے تو ہر کوئی دوسرے کو مارنے کی فکر میں ہے۔ اب ایک غالب آیا کو مار دیا، ارادے میں تو دونوں شریک ہو گئے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے میں آگے بڑھ کے قتل کر دیتا ہوں۔ ارادے میں دونوں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہیں، ایک غالب آ گیا۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ انصر القاتل والمقتول، انصر الظالم والمظلوم، اے لوگو تم ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آیا، مجبور ہے، ضعیف ہے، بے بس ہے، ظالم کی مدد، اجی اس کو ظلم کرنے سے روکنا، اس کی مدد کرنا، ظلم کرنے سے روکنا، اس کی مدد کرنا۔ یہاں معاملہ ایک طرفہ تھا۔ اس حابل نے کہا کہ میں اپنا ہاتھ آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ بھی اعلان کیا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے ہر چیز کا ہے،
رب دیکھ بھال والا، میں اس کا بہت خوف کرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں، میں ایسا گناہ کروں گا نہیں۔ قابل نے لڑائی کی نوبت آنے نہیں دیا، موقع کی تلاش میں رہا، ایک سے زائد شکلیں پیش کی گئیں، کیا شکل تھی قرآن ذکر نہیں کرتا، یہ شکل ہوئی، اس نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا جان سے، قرآن اتنا ذکر کرتا ہے۔ جو بھی شکل ہوئی ہوں گی۔ اگر ایک ہی طریقے سے بیان ہوتا کوئی روایت تفسیر میں تو ایسا ہوا کہنا ہوتا، لیکن ایک سے زائد طریقے پیش کر دیے گئے۔ غفلت سے آ کر اس کے کو مار دیا، یا نیند میں تھے تو اس پر پتھر ڈال کے مار دیا، وغیرہ وغیرہ بہت شکلیں ہیں، یہ اندازے ہیں۔ کچھ بھی ہوا ہوگا بہرحال قتل ہو گیا۔ لیکن اس بھائی نے جب اس نے وارننگ دی تو کہہ دیا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لیے میں آپ کو نہیں مانوں گا، میں قتل میں آگے نہیں بڑھوں گا، اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا، میرا گناہ آپ کا گناہ دونوں کے دونوں آپ کے اوپر پڑے گا۔ اسی قاعدے کے تحت 20 احادیث وضاحت کے ساتھ ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، قیامت کے دن تصفیہ ہوں گا۔ مظلوم کے لیے ظالم کے نیکیاں اور نیک عمل جو زندگی میں تھے وہ مظلوم کو قیامت میں دے دیے جائیں گے، کیونکہ عدل و انصاف ہونا ہے، وہاں دینے لینے کی کوئی چیز نہیں۔ اس دنیا کے اندر کیے گئے عمل ہیں اچھے اور برے، اسی لیے اس میں میزان رکھے تولنے کے لیے، برابر بھی نہیں آنا، کچھ نہ کچھ ایک کا ذرا سے بھی جھکنا۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے نیکیوں کا پلہ جھک گیا یعنی بھاری ہو گیا، بس وہ جنت میں، اور جس کا برابر ہے، ذرا بھی فرق نہیں ہے، وہ اصحاب اعراف ہیں، سورہ اعراف اسی سے ہے، ان کا تصفیہ آخر تک رکھیں گے، کیونکہ نیکیاں برابر ہیں، برائی میں برابر ہیں، نہ جنتی ہے نہ دوزخی ہے، انجام یا تو جنت ہونا ہے یا دوزخ ہونا ہے۔ اب اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی تفصیل آئے گی اس کے بعد والے سورے میں آئیں گے ادھر۔ تو لہٰذا اس کے نیکیاں، مظلوم کے نیکیاں، ظالم کے نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس سے بھی بات پوری نہیں ہو رہی تو مظلوم کے اعمال میں اگر خطائیں ہیں، برائیاں ہیں، تو وہ اس کے کھاتے میں ڈھکیل دیے جائیں گی۔ تو انہوں نے یہ بھی سمجھا دیا اس بھائی نے، دیکھو بہت بڑا گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لینا چاہ رہے ہو، اگر ایسا کرو گے تو فتکون من اصحاب النار، تم دوزخی قرار پاؤ گے، دوزخیوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ یہی اعلان ہر نبی کے ذریعے سے علیہ السلام ہر امت کے لیے، اللہ کے ہر مقدس کتاب کے ذریعے سے یہی پیام ہر امت کے لیے اعمال بتائے، اچھے کیا ہیں اختیار کرنا، اس کے خلاف کرنا برا ہے، یہ گناہ ہے۔ جنت اور دوزخ کا عقیدہ اور تصور انسان کو ابتدا سے دیا جاتا رہا ہے، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی انسان غلطیاں کرتا رہا۔ یہاں سیاق سباق میں آگے پیچھے سے یہ یہودیوں نے سب سے زیادہ شرارت، گستاخیاں اس حد تک آگے بڑھ کر کی کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی گستاخی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب قتل کرنے کی نوبت آئی تو کہ ایک انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تو قتل کیا اور ان کے ماننے والوں کو بھی قتل و غارت کیا۔ بہرحال یہ قابل بڑی کشمکش میں تھا، آخر میں فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، آخر کار اس کا نفس، اس کا دل، ضمیر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے میں اس کو اور آسان کر کے بتا دیا، فقتلہ، اس نے مار دیا۔
فاصبح من الخاسرین، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے پاس انجام کے اعتبار سے نقصان خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ موت سے پہلے توبہ ثابت نہیں ہے۔ روایتیں تفسیر مختلف بتاتی ہیں وہ خلاف عمل کو کرتے ہوئے وہ اس کی حقیقی بہن سے اس کو شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا، منع کیے تھے، جس کی تفصیل گزری، اور جس سے رشتہ طے ہونے کو جا رہا تھا اللہ کے حکم سے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ حسین نہیں دکھائی دیتی تھیں۔ یہ سارے عمل برے کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد، روایتوں کے مطابق واللہ عالم، قرآن تو وہ چیزیں تفصیل پیش نہیں کرتا، اس اپنے حقیقی بہن کو لے کر فرار ہو گیا۔ اس کے بعد بھی 100 سال تک بھاگتے دوڑتے ہوئے ادھر ادھر زندگی گزارنے کا ذکر ہے، مگر افسوس اس کو ہمیشہ رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اس نے تو گویا توبہ اس سے ثابت نہیں ہے۔ اس امت کے لیے ہر گناہ کے بعد توبہ کے دروازے کھلے پڑے ہیں، لیکن سب سے پہلے قتل ہوا تو مقتول کے ساتھ، مردے کے ساتھ، یعنی آج تک کوئی انسان مرا نہیں تھا، مرنے کے بعد مردے کے ساتھ کرنا کیا ہے پتہ بھی نہیں تھا انسان کو۔ اب یہ حیران پریشان تھا۔ اتنے واقعے کے درمیان میں بہت بڑی بڑی تفاصلیں اس کو وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں، جتنا آیتوں میں خلاصہ اس کے لحاظ سے آپ کے سامنے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی شخص کے مر جانے پر کرنا کیا، اس کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ 2 پرندوں کو بھیجا، 2 پرندے آپس میں کسی وجہ سے لڑے، ایک پرندہ ایک کے پر غالب آیا، اس کو مار دیا۔ ایک روایت کے مطابق یہی زیادہ سمجھ سے زیادہ قریب تر ہے، اس لیے کہ اللہ نے ذکر کیا اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، 2 کوے مرنے کے بعد، اس سے ایک ختم ہونے کے بعد اس سے مردار کوے کو دوسرا کوا یبحث فی الارض، اپنے پیروں سے زمین کو ہٹایا، گڑھا بنایا، پھر اس کے بعد مرے ہوئے کوے کو چونچ سے کھینچ کر گڑھے میں ڈھکیلا، پھر پیروں سے مٹی مار کر اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے حکم سے تھا۔ حقیقی پرندوں کے اندر یہ صلاحیت دے کر اللہ نے کیا۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے کہو، فرشتوں کو بھیجا ایک شکل میں بتانے کے لیے، ایسے 20 واقعات، تاکہ معلوم کرا دے، دکھلا دے انسان کو کہ اگر کوئی انسان انسانوں میں سے مر جاتا ہے تو مرے ہوئے انسان کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ زمین میں بند کر دینا ہے۔ اس کی تفاصیل مزید آگے قرآن میں آتی جائیں گی۔ اس لیے مردے کو دفن کرتے وقت پر جو آپ ڈھیلے دیتے ہیں یا مٹی دیتے ہیں، یہ پڑھتے ہوئے دیتے ہیں۔ 20 لوگ تو نخل پہ دیتے ہیں۔ یہ آیت شریفہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ کا یہ فرمان بزبان انسان، کلام خداوندی بزبان انسان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سکھلایا اس نے، بتایا اس نے، پڑھنا بتایا اس نے، بیان وضاحت کرنا بتایا اس نے۔ اس کی زبان سے اللہ کا کلام تو گویا اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔
مردے سے خطاب، منا خلقناکم، اسی مٹی سے تو ہم نے پیدا کیا تھا نا انسان تجھ کو، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تو ہم تجھ کو لوٹا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، جب ایک وقت آئے گا تو اسی مٹی سے پھر نکالیں گے، جس کی سورہ زلزلہ میں وضاحت ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ سبق بھی بتا دیا، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کیا بتایا کہ اس کے اپنے بھائی کی ناش کو، یعنی لاش کو کس طرح چھپایا جائے۔ وارا یواری چھپا دینا، سوت کا لفظ اصل معنی آتے ہیں انسان کے بدن میں ضروری سطر پوشی کیے جانے والا حصہ۔ اسی لیے انسان کے جن اعضاء کو دیکھنا منع ہے، شرمگاہ، اس کو بھی عربی میں سوتن کہتے ہیں، یا مطلق لاش کے معنی میں، ناش کے معنی میں۔ اس لیے کفن دینا ہے تو اپنے بھائی کی ناش کو کس طرح چھپایا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کے ذریعے سے سبق سکھا دیا۔ قال یا ویلتا، جب بات سمجھ میں آ گئی، یہاں صرف انجام کو، نتیجے کو ذکر کرنا، لمبے طویل واقعات ہوئے ہوں گے بھی، مار دیا، چھوڑنے کے بعد خاموشی اختیار کیا، والد نے دریافت کیا کہ حابیل کہاں ہے، اس نے کہا کہ کیا میں اس کی نگرانی کرتے بیٹھا ہوں، مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ وہ پیغمبر تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تو نے اس کو مار دیا ہے، فلاں فلاں، اور دیگر روایتیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ کئی دن گزرے اس کے اندر، فوراً تدفین عمل میں نہیں آئی، کئی دنوں کا فاصلہ گزرا۔ جب اس کو بات سمجھ میں آئی، قالا، کہنے لگا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغلام، ہائے میرا افسوس، میری ہلاکت و بربادی، کتنا میں مجبور ہوں کہ اس کوے سے بھی گرا ہوا ہوں، آج میں اس کوے کے جیسا ہو گیا کہ اس سے مجبور ہوں۔ اتنی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، میرے اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا دبانا کیسے آج مجھے اس کوے سے سیکھنا پڑا۔ وہ اس خیال سے، وہی نیک شخص ہے تو میرے رب نے ایسا مجھے سکھایا، بتایا۔ فاصبح من النادمین، اس کے بعد بڑا شرمندہ ہو گیا وہ، یعنی میری عقل ایک ادنا پرندے سے بھی کم ہے۔ یہاں واقعے کو انتہائی اختصار کے ساتھ ختم کر دیا گیا، یہ کہہ کر سبق بتانا ہے، لیکن سیاق سبات سے یہود و نصارہ اہل کتاب کی بات چل رہی ہے۔ اس کلام پاک میں ہم کو اللہ تعالیٰ دو طریق سے احکام دیتے ہیں، ایک راست حکم دیتے ہیں اور اس کی وضاحت تاکید کے لیے واقعات پیش کرتے ہیں، اس میں نتیجے۔ بعض مرتبہ صرف واقعے کے ذریعے سے برائی کا ذکر کر دے کر آپ کو کیا کرنا کہتے نہیں، اس کے برے انجام کو ذکر کرتے ہیں، اپنی ناراضگی کو ذکر کرتے ہیں، کر بس اس واقعے سے تم سبق لینا کہ تمہارے لیے بھی حکم ہے، یہ تمہارے لیے بھی حکم ہے۔ یہ دو طریقے احکام خداوندی پیش کرنے کا انداز ہے کلام پاک کا۔ اس طرح اس واقعے کے ذریعے سے قتل، کسی بھی انسان کی جان لینا منع حرام ہے۔ من اجل ذالک، دیکھو اسی کے خاطر اس نے قتل کیا، اس کا برائی پھیلنے لگی۔ ہم نے تورات کے اندر بنی اسرائیل کے لیے فرض قرار دے دیا، یہ لکھ کر دے دیا
انہ من قتل نفسا بغیر نفس، خبردار اگر کوئی شخص کسی نفس کو ناحق کے خواہ قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، یہ چیز بتانا مقصد ہے۔ واقعات تو بیسیں ہوتے ہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، نیکوں کی نیکی سے، برائیوں کی برائی سے، نیکی اور بدی کی مسلسل جنگ ہے۔ کسی نے بھی کسی بھی انسان کو ناحق اس کی جان لیتا ہے، حق کیا ہے؟ جہاں پر جان دینے کا لینے کا حق ہے وہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا قانون جاری کرنے والا جاری کرے گا، اس کو قتل کرو، اس کو مارو، وہ حق ہے۔ لیکن کسی کو بھی قتل کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی فساد اور بگاڑ، برائی، برا طریقہ، بری حرکت، برا نعرہ، کچھ بھی ہو، اس زمین کے اندر دنیا میں پھیلائے گا تو قتل کیا؟ قتل تو اس نے ایک کو کیا، ایک کا قتل نہیں ہو رہا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، سارے انسانوں کا قاتل بناؤ۔ اس نمونے کو اب دوسرے اڈاپٹ کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، اس برائی پھیلنے لگتی ہے۔ اس میں 2-4 پہلو وضاحت روایتوں سے آتی ہے، فلاں فلاں۔ اس سے ہٹ کر ایک چیز ہر انسان کی عقل بھی کام کرے گی۔ اب ایک انسان کا قتل، اس سے آنے والی اور چلنے والی نسل، پوری کی پوری نسل کا بھی تو خاتمہ ہے، پوری کی پوری نسل کا بھی تو خاتمہ ہے۔ اس سے آنے والی جو نسل تھی، اس کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کی شکل میں جو ہو سکتے تھی، ان کا بھی تو قاتل بنا۔ یہ پہلو عام طور پر تفاسیر میں نہیں ہے، 20 پہلو لکھے گئے ہیں، یہ بات دماغ سے کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گویا ایک کا قتل نہیں ہوا، سارے انسانوں کا، تمام کے تمام انسانوں کا قتل ہوا۔ لہذا اگر ایسا نہیں کرتا، کسی کو جان نہیں لیتا، اگر پیچھے ہٹتا ہے تو گیا اس کو حیات دیا۔ ومن احیاھا، کسی کو حیات بخشتا ہے، یعنی قتل نہیں کرتا، یعنی نیکی کرتا ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، سارے کے سارے انسانوں کو حیات بخشا اس نے۔ دیکھو ان کے پاس بھی ہمارے رسول سارے وضاحت احکام لے کر واضح طور پر آئے، پیش کر دیے، لیکن ہوا کیا؟ وہی چیز اس کلام پاک کے ذریعے سے اس آخر زمانے کی قوم کو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے انسان، سب سے بڑی تعداد ایسی ہے زمین کے اندر، یہی احکام خدا کی اتباع فرما برداری میں، انسانی حقوق کی ادائیگی میں اسراف کرتے ہیں، یعنی زیادتی سے کام لیتے ہیں، گناہ کرتے چلتے ہیں۔ اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے؟ جہاں قانون اللہ تعالیٰ کا نافذ ہے تو قانون کیسا ہونا چاہیے، سزا کس قسم کی دینا چاہیے دنیا کے حد تک، اس کی تفصیل اگلی آیت میں۔ سبحان اللہ۔